الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اسلام جو کہ اللہ کا دین ہے، ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رہن سہن میں، معاملات میں، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے تاکہ اخلاق کو مکمل کرے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق یا مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، کس طرح سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، تو مہمان کی عزت و تکریم اسلام نے اس پر ابھارا ہے کہ ایک شخص اپنے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھی گفتگو کرے، حسب استطاعت اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اور اس پر آپ اسلام سے پہلے دیکھیں گے تو انبیاء کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، اچھا تعلق رکھتے تھے، مہمان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپناتے تھے جس سے مہمان خوش رہے، مہمان کو ایذا اور تکلیف دینے سے پرہیز کرتے تھے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین فرماتا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ کو پہنچی ہے۔ یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمان کی خبر آئی ہے، پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ، کہ جب مہمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، قوم منکرون، قوم منکرون، کہ آپ تو نئے لگ رہے ہیں۔ یعنی اسے مفسرین نے ذکر کیا ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے یہ کہا کہ آپ اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، یا اگر آئے ہوں گے تو آپ کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں کہا کہ یہ تو نئے لگ رہے ہیں، پہلی مرتبہ دکھائی دے رہے، اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر گئے تو اپنے گھر والوں سے آپ نے یہ کہا کہ مہمان نئے لگ رہے ہیں، پہلی مرتبہ دکھائی دیے ہیں۔ جو بھی ہو، ان کے پاس مہمان آئے، اور یہ مہمان کون تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے تھے یہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، معزز مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جب آئے تو سلام کیے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مہمان اگر کسی کے یہاں جاتا ہے تو اسے سلام کرے، یا کوئی شخص کہیں جاتا ہے تو وہاں سلام کرے، اور پھر سلام جس کو کیا گیا ہے وہ جواب دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر گئے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والے کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لائے، اور سورہ ہود کے اندر ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر کے آئے، مہمان کی خاطرداری کے لیے، مہمان کو کھلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ کھانا لے کر کے آئے، بچھڑا لے کر کے آئے، تو ان کے سامنے پیش کیے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ انسان ہیں، ان کے سامنے پیش کیے، وہ کھانا پیش کیے۔ جب کھا نہیں رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الا تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ آپ کھاتے نہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں سے جو بات ہوئی، پھر ان کو بشارت دی گئی، بیٹا کی بشارت دی گئی، اور پھر بتلایا کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور ہم کون ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو مہمان آئے، اس مہمان کی عزت و تکریم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے کو پیش کیا کھانے کے لیے۔ اور یہ بھی یہاں علماء نقل کرتے ہیں کہ اگر مہمان آیا ہے تو مہمان کی خاطرداری کے لیے میزبان کو
میزبان یعنی گھرانے والے، گھر والے ہیں جن کے یہاں مہمان آیا ہے، جو خاطرداری کرتے ہیں، اس کو میزبان کہا جاتا ہے، میزبان۔ تو ان کو چاہیے کہ مہمان سے اجازت لینے کے بجائے وہ کھانا وغیرہ تیار کرے، اس کا بندوبست کرے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان سے جب پوچھا جاتا ہے تو مہمان کہتا نہیں، رہنے دیجیے، ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے ان کے پاس جب مہمان آئے تو یہ کھانا وغیرہ تیار کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور آپ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ اور عرب کے لوگ بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، دوسروں کی خاطرداری، مہمان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، جب آپ رسول بنائے گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے، آپ ڈرے ہوئے تھے، اور آپ نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کو کیا تسلی دلائی اس نے؟ کلا ابشر لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش رہیں، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا دیکھا تھا حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی اس نے یہ بات کہی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اسی حدیث کے اندر ہے وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ گویا کہ یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ ایک آدمی مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، مہمان کی عزت و تکریم کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو لے لے تو صحابہ کس طرح سے مہمان نوازی کرواتے تھے اور کس طرح سے پیش رہتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یہ ابو ہریرہ ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس نے یہ کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے یہاں بھیجے، لیکن ان کی بیویوں کے یہاں کچھ نہیں ملا، واپس آ گئے وہاں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو آج رات میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو اس میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کرواؤں گا، آپ کے جو مہمان ہیں میں کھلاؤں گا۔ یہ صحابی کون تھے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لے کر کے اپنے گھر گئے تو بیوی ام سلیم سے انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور گھر میں جو کچھ ہے وہ چھپانا نہیں، ان کے سامنے لا کر کے رکھ دو، ان کو کھلا دو۔ تو ان کی بیوی بولنے لگی کہ کھانا تو تھوڑا ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچہ جب جاگے تو اس کو سلا دینا، اور یہ کھانا مہمان کو کھلا دو، ہمارے سامنے رکھ دو، ہم بھی ساتھ میں بیٹھیں گے، اور جب ہم بیٹھیں تو چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا۔ انہوں نے اسی کیا، کھانا تھوڑا تھا اور چاہت یہ تھی کہ مہمان کھانا کھا لیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بھوکے رات گزار لیں گے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ ہم دونوں بھوکے رات گزار لیں گے۔ دیکھیں مہمان نوازی، رسول اللہ کے مہمان تھے۔ تو اسی ہوا، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اب اندھیرا تھا، چراغ بجھا ہوا تھا، مہمان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میزبان ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح میں جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی سے اور اس کی بیوی سے خوش ہو گیا، اس کے عمل کو پسند کیا، یعنی تعجب کیا اللہ نے
اللہ نے اس کے عمل کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ اس پر ہنس پڑا، اور پھر یہ آیت اتارا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے جائے کہ خود ضرورت ہو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ باہر جب نکلے تو ابو بکر اور عمر کو دیکھے کہ باہر کھڑے ہیں، یہ پوچھے کہ اس ٹائم میں کس وجہ سے تم لوگ گھر سے نکلے ہو، کیا وجہ ہے گھر سے نکلنے کی؟ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے، یعنی بھوک نے ہمیں گھر سے باہر کیا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم نکلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر تینوں لوگ ایک صحابی کے یہاں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے، ایک شخص کے یہاں۔ جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اس کی بیوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر اور عمر کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان کے شوہر کے بارے میں کہ آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں، تو بولتی ہیں کہ وہ ابھی پانی لانے گئے ہیں، ہمارے لیے پینے کے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں، وہ ابھی آنے ہی والے ہیں۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے۔ وہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن مجھ سے بہتر مہمان کسی کے یہاں نہیں ہے، یعنی میرے یہاں جیسے مہمان آئے ہیں نا، اس طرح کے مہمان کسی کے یہاں نہیں۔ اور واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر اور عمر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور ابو بکر عمر کی مہمان نوازی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت خوش ہوئے۔ پھر کیا کہ وہ کھجور کے خوشے، کچھ کچی اور کچھ پکی کھجور لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیے اور یہ بولے کہ آپ کھائیے۔ پھر ایک چھری لیے اور چھری لے کر کے گئے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ دیکھو، دودھاری بکری، جو بکری دودھ دے رہی ہے اس کو ذبح مت کرنا، کیونکہ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو وہ گئے اور بکری کو ذبح کیے اور پھر پکائے اور پکا کر کے کھلائے، کھجور بھی اور پانی پلائے۔ جب یہ سب کھا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے یہ کہا کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے تم، کہ بھوک نے تمہیں باہر نکالا، بھوک کی وجہ سے تم باہر نکل آئے ہو، اور جب تک پیٹ بھرا نہیں تب تک تم واپس نہیں گئے ہو۔ یعنی یہ جو نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم لوگ دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پتہ کیا چلا دونوں حدیث سے کہ مہمان نوازی کرنا یہ صحابہ کا بہترین عمل تھا۔ صحابہ بھی مہمان نوازی میں جو ہوتا وہ کھلاتے۔ اب پہلے کو دیکھ لے، جیسے ابو طلحہ نے کیا کیا، جو کچھ تھا گھر میں کھلایا۔ اب اس صحابی نے بکری ذبح کر کے کھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صاحبین تھے، ابو بکر اور عمر تھے۔ تو مہمان نوازی صحابہ کو بھی بہت زیادہ پسند تھا اور یہ بہترین عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہ حدیث ہے کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، عزت کرے، خاطرداری کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ خاطرداری سے کیا مراد ہے؟ مہمان کی عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے آدمی ملے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، حسب استطاعت اس کے لیے کھانا کا بندوبست کرے، اگر رہنے والا ہے تو اس کے لیے بستر کا بندوبست کرے۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، بہترین گفتگو کرے، یہ کہ اس کے آنے سے اپنے آپ کو برا نہ سمجھے۔ تو مہمان نوازی یہ بہت بہترین عمل ہے اور جس پر اسلام نے ابھارا ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے جوڑ دیا ہے۔ گویا کہ یہ ایمان میں سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ تو یہ مہمان کی عزت کرنے کی اہمیت ہے کہ مہمان کی عزت و تکریم
کرنے پر اسلام نے ابھارا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ جائیں گے تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی یہ جو عمل ہے کھانا کھلانا، مہمان کی عزت کرنا، کھانا کھلانا، یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہ لوگو سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھانا مہمان کو کھلائے، غریب کو کھلائے، کسی کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا اتنا بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ اسی طرح سے کھانا کھلانے سے یہ ہوتا ہے، یعنی مہمان کی عزت و تکریم کرنے سے، مہمان کی خاطرداری کرنے سے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مہمان نوازی بھی کرواتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتا ہے اور اس عمل سے انسان رسوائی سے بچ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے، یا رسوائی سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے یہ عمل کہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو ہریرہ کو جب ابو طلحہ نے کھانا کھلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو طلحہ صبح میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے اور اس پر ہنس بھی پڑا ہے۔ گویا کہ یہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک یہ محبوب عمل ہے۔ دیکھیے، ایک شخص اگر کھانا کھلاتا ہے، مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، عزت کرتا ہے اور ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جدعان جو کہ زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کا فائدہ آخرت میں اس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ یہ اس کا جو عمل زمانہ جاہلیت میں جس پر یعنی اس نے اسلام نہیں لایا ہے، تو قیامت کے دن یہ عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ گویا کہ اسلام میں اگر شخص نہیں ہے، کتنوں مہمان نوازی کر لے، کتنوں صدقہ و خیرات کر لے اور کتنوں صلہ رحمی کر لے، آخرت کے اندر یہ عمل اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، یا یہ جو اعمال ہے یہ سب نہیں بچا سکتے ہیں جب تک کہ آدمی اسلام نہ لے آئے، ایمان نہ لے آئے۔ مہمان کی خاطرداری کے حوالے سے کہ ایک شخص مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فجائزتہ یوم ولیلہ، کہ ایک دن اور ایک رات ہے، یہ جائز ہے، ایک دن اور ایک رات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضیافت یہ 3 دن ہے، 3 دن، یعنی پہلے دن آدمی بہترین کھانا تیار کرے مہمان کے لیے جو حسب استطاعت ہے، طاقت سے زیادہ اسلام مکلف نہیں بناتا ہے کسی کو، تو بہترین کھانا جو بھی کر سکتا ہے وہ اس حساب سے اپنے مہمان کے لیے کریں، اور 3 دن تک زیادہ سے زیادہ یہ مہمان نوازی ہے، 3 دن تک۔ اس کے بعد بھی اگر گھر والے مہمان کو کھلاتے ہیں 3 دن سے زائد، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس میں اس کے لیے صدقہ کا ثواب ہے، صدقہ کا اجر ملے گا۔ ہاں، ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی کسی کے یہاں نہ ٹھہرے تاکہ گھر والے کو وہ تکلیف دے کہ مان لے کہ ان کے پاس کھلانے کے لیے نہیں ہے، اب وہ کھلائے تو کھلائے کہاں سے، اس لیے 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 1 دن اور 1 رات۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز کے بارے میں پوچھا کہ وما جائزتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات ہے، 1 دن اور 1 رات ہے۔ تو یہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہے کہ مہمان نوازی
में आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी शख्स उनके यहाँ मेहमान बन कर के आता है उसकी खातिरदारी करे और हस्ब इस्तिताअत उसके लिए इंतज़ाम करे। इसके बारे में कि एक शख्स मेज़बान बनता है, उसके यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान के लिए ताकत के हिसाब से खाना पीना तैयार करे। इसी तरह से अगर कोई दूर से आया है, रहने वाला है, तो उसके लिए घर वगैरह का बंदोबस्त करे रहने के लिए अगर है तो। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिस्तर आदमी के लिए है, फिराशुल रजुल, और दूसरा बिस्तर उसकी बीवी के लिए है, और तीसरा ये क्या नाम मेहमान के लिए है। वलिसालिसु वसालिसु लिद्दैफ वर्राबिउ लिश्शैतान। बहुत सारे लोग घर बना लेते हैं और कोई रहते नहीं उसमें, तो आपने क्या फरमाया कि वर्राबिउ लिश्शैतान, यानी एक घर मर्द के लिए, एक घर औरत के लिए, एक घर मेहमान के लिए और चौथा घर शैतान के लिए। तो अगर घर ज़रूरत से ज़ायद है जिसमें आदमी नहीं रहता है तो उसमें शैतान बसेरा करता है इसे। तो घर का जो मुंतज़िम है, जो इंतज़ाम करने वाला है, जो घर का मालिक है, उसको चाहिए कि मेहमान के लिए बंदोबस्त करे। हाँ, ये आदाब में से है कि मेहमान अगर दूर दराज से आया है, सफ़र करके आया है, तो खाना खिलाने में उसके साथ जल्दी करें ताकि वो सफ़र से थके हुए हैं, आराम करेंगे। इसी तरह से मेहमान के साथ आदाब और उसके साथ इज़्ज़त व तकरीम में से ये भी है कि मेज़बान को, घर वाले को चाहिए कि उसकी खिदमत खुद करे, जैसा कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर के क्या नाम है अबू हुरैरा के साथ किया। और ये भी है कि मेज़बान को चाहिए कि मेहमान के साथ बैठ कर के खाए, जैसा कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे। इससे ये पता चलता है कि मेहमान को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ खाने में खाते वक्त उनके साथ बैठना चाहिए। और ये भी इसके आदाब में से आता है, मेहमान के साथ खाने के आदाब में से ये भी आता है कि जब तक मेहमान खा रहा हो ना, आदमी को लगे रहना चाहिए। हाँ, उसके तरफ बार बार नहीं देखना चाहिए कि ज़्यादा खा रहे हैं ताकि वो बुरा जाने। तो ये सब ख्याल रखना चाहिए। ये सब मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम में से है कि उनके साथ बैठ कर के खाया जाए। जब तक वो फारिग ना हो जाए तब तक दस्तरखान न उठाएं या हाथ न रोके, उसके साथ बैठ कर के खाएं ताकि मेहमान को किसी तरह की तकलीफ़ या तंगी वाली बात न हो। ये सब इस्लाम ने हमें सिखलाया है एक मेहमान के साथ बर्ताव करने के सिलसिले में, और इस पर इस्लाम ने हमें उभारा है। और ये अमल, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसलिए आदमी को चाहिए कि हस्ब इस्तिताअत, हाँ, मेहमान ताकत से ज़्यादा कि उसके पास मान ले कि वो चीज़ नहीं है फिर भी वो करने की कोशिश करता है, तो इसे बचना चाहिए। हस्ब इस्तिताअत मेहमान की खातिरदारी करे, खिलाएं, जो ताकत है, जो वसअत है, उसके हिसाब से उसके ऊपर सर्व करें।